ایک بہت ضروری چیز ہے، ایک اعلان ہے میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ دیکھیں کہ میرج میں کچھ دنوں پہلے ایک بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہم پر احسان سمجھے، فضل و کرم سمجھے کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہونے والا تھا، دنگا ہونے والا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خواجہ شمنہ میرا رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے وہ چیز ٹل گئی، اور اللہ کا یہ ہمیں احسان ماننا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں کچھ چیز آپ کے سامنے 5 سے 10 منٹ میں بولنا چاہوں گا، وقت لگے گا لیکن توجہ دے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی بار بار ہو رہی ہے، اور ایک جگہ نہیں بہت سے جگہوں پر ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، سڑکوں پر نکلے، شور شرابہ کرے، چیزوں کا نقصان کرے، غلط سلط نعرے دے، کسی کو مارے پیٹے۔ قانون ہاتھ میں لینے کا ہمارا حق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کہ گستاخی ایک انسان نے کی، اور ہمارے مسلمان نوجوان مسلمان جوش میں نکلے اور اس کے گھر پر بھی گئے، پولیس اسٹیشن میں بھی گئے، غلط سلط نعرے لگائے۔ کیس نان مسلم میں کیس ایک انسان پر ہوا، لیکن جو سڑک پر جو نکلے تھے ہمارے نوجوان مسلمان، کتنے لوگوں پر کیس ہوا، کتنے نوجوانوں پر کیس ہوا، کتنے نوجوان جامن سے باہر آئے ہیں۔ تو ایسے غلط طریقے سے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی بھی آپ اگر چیز کر رہے ہیں، یاد رکھیں اپنے بڑوں کا رائے مشورہ لے۔ گستاخی بھی ہے مطلب روڈ پر نکلنا، کسی کو مارنا کرنا، غلط سلط نعرے دینا، یہ اسلام اس کی سیکھ نہیں دیتا، یاد رکھیں۔ نبی کی گستاخی ہوئی ہے، یہ معاف نہیں ہو سکتی، لیکن لیگلی طریقے سے، قانونی طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیں کہ ایک بار ایک انسان پر کیس پڑ گیا، نہ اس کو کوئی نوکری لگ سکتی ہے، نہ وہ انسان اس دیش سے باہر جا سکتا ہے، اس کی زندگی برباد۔ یاد رکھیں بہت سے نوجوان جوش میں یہ کہیں گے کہ ہم آنکھ پر کیسا لینے کو تیار ہیں، ہم لڑنے کو تیار ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ کیس 1-2 دن نہیں چلے گا، بلکہ سالوں سال چلے گا۔ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ مر جائیں گے، لیکن وہ کیس کا نکال نہیں لگے گا۔ تو بہت سے لوگ جو اس وقت، اب بولا بھی یہ گیا ہے کہ بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان اس وقت نشے کی حالت میں تھے، نشے کی حالت میں۔ ارے ہم اپنے خود کے نبی کے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں کی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کے فرمان پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشے کے متعلق کیا فرمایا؟ شراب کے متعلق، شراب برائی کی ماں ہے، جڑ ہے، شراب برائی کی ماں اور جڑ ہے، اس کو بولا گیا ہے۔ ایک انسان ہے، ایک انسان کو بولے کہ آپ نارمل حالت میں ہیں کہ آپ زنا کرو، تو انسان کہے گا کہ میں زنا نہیں کرتا۔ انسان کو بولو چوری کرو، تو انسان بولتا میں چوری نہیں کروں گا۔ انسان کو اگر بولو کسی کا مرڈر کرو، تو انسان کہتا ہے کہ میں مرڈر نہیں کروں گا۔ لیکن اسی انسان کو نشہ کرا دو، اسی انسان کو شراب پلا دو، اور نشے کی حالت میں اس سے جو چاہے وہ کرا دو، وہ کرنے کے لیے تیار۔ تو لوگ پچھتا رہے ہیں، ابھی پولیس اسٹیشن میں جا کر اپنے آنکھ کے اوپر، اپنے اوپر کیسز لے کر پچھتا رہے ہیں، بعد میں ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ یاد رکھیں کہ جب کبھی غلط کام ہوتا ہے، قانونی طریقے پر چل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اپنے بڑوں کا رائے اور مشورہ لے، اور بغیر کوئی سوچے سمجھے سڑک پر نکل کر اپنے آپ کو قانونی داؤ پیج میں پھنسانے کی کوشش نہ کرے۔ اس میں آپ کا بھی نقصان ہے، آپ کے گھر والوں کا بھی نقصان ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک انسان گھر کا مرد انسان ہے، ایک انسان نوجوان انسان ہے، تو وہ اکیلا، وہ اس کی ذمہ داری ہے کیا؟ نہیں، اس کے پیچھے اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بہن ہیں، پورے گھر کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ جیل میں چلا جائے تو گھر کون سنبھالے گا؟ میں یہ بھی نہیں کر رہا کہ گستاخی کے خلاف آواز نہیں اٹھانا چاہیے، جو گستاخی کر رہا ہے اس کو سزا نہیں ملنی چاہیے، ضرور ملنی چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، آندولن کرنا چاہیے، پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، جب تم کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پہلے آپس میں رائے مشورہ کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کوئی کام کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ یہاں پر دیکھیں کہ پرسوں کے دن، کچھ دن پہلے جب نوجوان روڈ پر نکلے تھے، اس میں کوئی مسجد کا امام تھا، مدرسے کا کوئی مفتی تھا، خانقاہ کا کوئی پیر صاحب تھا، کوئی شیخ تھا، نہیں، ہمارے ہی نوجوان جوش میں، خروش میں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشے کے متعلق فرمایا ہے کہ نشے سے دور رہو۔ نشہ کرنا
یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو نشے کی چیزوں کو چھوڑو. اگر کچھ کرنا ہے تو مسجدوں کو آباد کرو. اگر کچھ کرنا ہے تو شریعت پر پورا عمل کرو. اگر کچھ کرنا ہے تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر چلو. ہم اپنے آپ کو جو عاشق نبی کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جو نبی کے چاہنے والے کہتے ہیں, تو نبی کی چاہت, نبی کا عشق تم سے یہ سوال کرتا ہے, تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تم مسجدوں کو آباد کرو, سب سے پہلے تم حرام کمائی سے بچو, سب سے پہلے تم نشے والی چیزوں سے دور رہو, سب سے پہلے تم تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارو. یہ کرنے کے لیے بولیں گے تو انسان نہیں کرتا. لڑائی جھگڑا دنگا فساد وغیرہ کرنا ہے یہ بولو تو اس میں ہمارے نوجوان آگے رہتے ہیں. ہمارے میرٹھ کے پولیس والوں کا اور ایس پی کا, سانگلی کے جو ایس پی ہیں ان کا بہت بڑا ایک ہمارے اوپر سپورٹ ہے, یاد رکھے. کیونکہ نان مسلم بھی دنگا کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن ان کی وجہ سے وہ چیزیں رک گئی ہیں, ورنہ میرج میں جو دنگا ہونے والا تھا وہ ہو کر رہتا ہے. یاد رکھے ہمارے لوگوں نے جو کیا ہے اس وقت جب گستاخی ہوئی تھی اس وقت رائے مشورہ بات چیت کر کے اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے وہ ان چیزوں کا حل نکالنا تھا اور ایف آئی آر درج کر کے اس کو اریسٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن اریسٹ یا پھر ایف آئی آر ایک کیس ایک نان مسلم پر ہوئی ہے, لیکن ہمارے نوجوان بلا وجہ اس میں پھنس کر اپنے آپ کو برباد کیے. یاد رکھے. اور جن لوگوں پر کیس ہوئی ہے یاد رکھے, کوئی منتری آپ کو چھڑانے کے لیے آیا ہے کیا؟ کوئی شہر کا بڑا چھڑانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. جو آپ جوش خروش میں نکلتے ہیں اپنی زندگی کو جو برباد کرتے ہیں, آپ کو چھڑانے کے لیے آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. یاد رکھے جب آپ پر کیس ہوگا, جب آپ جیل میں جائیں گے تب آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, کتنا بڑا غلط کام ہم نے کیا ہے. تو راجنیتاؤں کے چکروں میں آنے کی کوشش نہ کریں. یہ آنے والے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو, لیکن ہندو مسلمان کو لڑانے کے لیے ایسے کام کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو بہکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ بہک رہے ہیں, لوگوں کو اکسانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لڑائی جھگڑے کے لیے اکسانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ہمارے لوگ بہک رہے ہیں, بہکاوے میں آ رہے ہیں اور غلط قدم اٹھا رہی ہیں. ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. آپ کے اوپر آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, بچوں کی ذمہ داری ہے, بھائی بہن کی ذمہ داری ہے. آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں. یاد رکھیں کہ آپ کے آگے پیچھے کوئی ہے. آپ یہ سوچ کر غلط قدم اٹھا کر اپنی زندگی کو برباد نہ کرے. یہ مسلمان پہلے سے ہی برباد ہے. یاد رکھے ایسی چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے. جب کبھی ایسا معاملہ ہو, گستاخی والا معاملہ ہو, تو ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی کیا کیا جا سکتا ہے اور قانونی کارروائی کس طرح کی جا سکتی ہے. کسی کو نقصان پہنچائے بغیر, لڑائی جھگڑا کیے بغیر کس طرح ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. بھلے اس میں دیری ہوگی چلے گا, لیکن احسن طریقے سے اس پر کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو ہدایت کے راستے پر قائم و دائم رکھے. ہمارے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. بڑوں کی قدر اور ان کی اہمیت کو اور ان کے رائے اور مشورے کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آج کے بیان میں, آج کے درس میں, بولنے میں, سننے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی, کمی, بیشی, کوتاہی, خامی, بھول چوک ہوئی ہو, اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے. جب کوئی ایسا پیچیدہ مسئلہ ہو, کوئی ایسا معاملہ آئے تو بغیر سوچے سمجھے قدم نہ اٹھائیں, بلکہ اپنے بڑوں سے رابطہ کریں کیا کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.